السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل شیخ شکیل اتاری کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹس اور شیئر بھی ضرور کریں۔ مدینہ شریف میں ابراہیم نام کا ایک شخص مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ رہا کرتا تھا۔ ہمیشہ حلال روزی کماتا اور اپنی آمدنی یعنی انکم کا آدھا حصہ جشن ولادت منانے کے لیے الگ جمع کرتا۔ ربیع الاول شریف تشریف لاتا تو دھوم دھام سے مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر جشن ولادت مناتا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایصال ثواب کے لیے خوب لنگر کرتا اور اچھے اچھے کاموں میں اپنی رقم خرچ کرتا۔ اس کی بیوی بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت دیوانی تھی اور ان کاموں میں پورا تعاون کرتی۔ بیوی کی وفات ہو گئی مگر ابراہیم کے جشن ولادت منانے میں فرق نہ آیا۔ ابراہیم نے ایک دن اپنے نوجوان بیٹے کو وصیت کی، پیارے بیٹے، آج رات میری وفات ہو جائے گی، میری تمام تر پونجی یعنی دولت میں 50 درہم اور 19 گز کپڑا ہے، کپڑا کفن دفن پر خرچ کرنا اور ہو سکے تو رقم بھی نیک کام میں خرچ کر دینا۔ اس کے بعد اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور وفات پا گیا۔ بیٹے نے وصیت کے مطابق والد مرحوم کو سپرد خاک کر دیا۔ اب 50 درہم نیک کام میں خرچ کرنے کے معاملے میں اس کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا کرے۔ اسی فکر میں رات جب سویا تو خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم اور ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہے۔ خوش نصیب لوگ سوئے جنت رواں دواں ہیں، جبکہ مجرموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر جہنم کی طرف ہانکا جا رہا ہے، اور یہ کھڑا تھر تھر کانپ رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ جانے کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، اس نوجوان کو جنت میں جانے دو۔ وہ خوشی خوشی جنت میں داخل ہو گیا اور سیر کرنے لگا۔ 7 جنتوں کی سیر کرنے کے بعد جب 8ویں جنت کی طرف بڑھا تو داروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام نے فرمایا، اس جنت میں صرف وہی داخل ہو سکتا ہے جس نے ماہ ربیع الاول میں ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنوں میں خوشی منائی ہو۔ یہ سن کر اس نے سوچا کہ میرے والدین مرحومین اسی میں ہونے چاہیے۔ اتنے میں آواز آئی، اس نوجوان کو اندر آنے دو، اس کے والدین اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا وہ اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی والدہ مرحومہ نہر کوثر کے قریب بیٹھی ہے، ساتھ ہی ایک تخت بچھا ہے جس پر ایک بزرگ خاتون جلوہ افروز یعنی بیٹھی ہیں، اور اس کے ارد گرد کرسیاں بچھی ہیں جن پر کچھ پروقار خواتین تشریف فرما ہیں۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا، یہ خواتین کون ہیں؟ اس نے بتایا، تخت پر شہزادی کونین حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور کرسیوں پر خدیجۃ الکبریٰ، عائشہ صدیقہ، بی بی مریم، بی بی آسیہ، بی بی سارہ، بی بی ہاجرہ، بی بی رابعہ اور بی بی زبیدہ رضی اللہ عنہن ہیں۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ مزید آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی عظیم تخت بچھا ہے اور اس پر مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چاند سا چہرہ چمکاتے اور رونق افروز یعنی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ارد گرد 4 کرسیاں بچھی ہوئی ہیں، ان پر خلفائے راشدین یعنی 4 یار علیہ رضوان تشریف فرما ہے۔ سیدھی طرف سونے کی کرسیوں پر انبیاء کرام علیہ السلام تشریف فرما یعنی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بائیں یعنی لیفٹ جانب شہداء کرام جلوہ فرما ہے۔ اتنے میں اس کے والد مرحوم ابراہیم بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی ہجوم میں نظر آ گئے۔ والد صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بہت خوش ہوا اور سوال کیا، ابو جان، آپ کو یہ عالیشان رتبہ کیسے حاصل ہوا؟ جواب دیا، الحمدللہ، یہ جشن ولادت منانے کا بدلہ ہے۔ اس کے بعد اس نوجوان کی آنکھ کھل گئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنا مکان کم قیمت میں ہی بیچ دیا اور والد مرحوم کے بچے ہوئے 50 درہم کے ساتھ اپنی ساری رقم ملا کر کھانے کا انتظام کیا اور علماء و صلحاء کی دعوت کی۔ اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا تھا، چنانچہ مسجد میں عبادت اور اسی کی خدمت میں مشغول رہنے لگا اور اپنی زندگی کے بچے 30 سال اسی طرح گزار دیے۔ بعد وفات اس کو کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، کیا گزری؟ بولا،
مجھے جشن ولادت منانے کی برکت سے جنت میں اپنے والد مرحوم کے پاس پہنچا دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستو اس واقعے کے بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ دوستو، ملتے ہیں اب اگلے واقعے میں۔